بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بیٹا آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پی ایس ٹی، جس کی اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے جس میں چیپٹر 1 کا اوور ویو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو کم از کم یہ پتہ چل جائے گا کہ اس چیپٹر میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں۔ جب اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ چل جاتا ہے، طالب علم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کون سی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں تو اس کے لیے یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے خیال میں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو آئیے اس کو جو پہلا چیپٹر ہے وہ اس کو باقاعدہ اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، تو پہلا چیپٹر ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کون کون سی چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں۔ تدریسی مقاصد کیا ہے، نظریہ کی اصطلاح کی تعریف بیان کر سکیں گے، نظریہ کی اصطلاح کیا ہے، نظریہ کی لغوی معنی کیا ہے، نظریہ کی اصطلاحی معنی کیا ہے، اور مختلف لوگوں نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں، اس بارے میں ہم جان سکیں گے کہ نظریہ کی تعریف کون سی اور کس کس نے کون کون سی تعریف کی ہے۔ نمبر 2 ہے نظریہ پاکستان کے اہم ماخذ کون کون سے ہیں، نظریہ پاکستان وجود کیوں آیا، اس کا اخذ کرنے کے کون کون سی کہاں سے یہ اخذ کیا گیا، اس سے واقفیت حاصل کر سکیں گے۔ نمبر 3 ہے ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کو بنیاد، اقدار، مسلمان مصلحین اور سماجی و ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت کر سکیں۔ یعنی اسلامی دور حکومت میں جب ہندوستان میں اسلامی دور حکومت تھا تو اس دوران مسلمانوں کی جو بنیادی اقدار کیا تھی، مسلمان مصلحین اصلاح کرنے والے کون کون سے گزرے ہیں، سماجی ان کی مصروفیات کیا تھی، اور ثقافتی لحاظ سے کس جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں اس چیپٹر میں ڈسکس ہوں گی۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی، سماجی و معاشی محرومی کے حوالے سے دو قومی نظریہ کے آغاز اور ارتقاء کی وضاحت کر سکیں۔ یعنی برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی اور سماجی و معاشی محرومی کے حوالے سے دو قومی نظریہ کے آغاز کیسے ہوا اور اس کا ارتقاء کیسے ہوا، اس بارے میں ہم جانیں گے۔ اور اس کے بعد ہے نمبر 5 علامہ محمد اقبال قائد محمد علی جناح کے ارشادات رحمہ اللہ تعالی، ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کر سکیں۔ نمبر 1 ہے نظریہ کی تعریف، ماخذ اور اہمیت۔ تو اس میں برصغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس واقعہ کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ کار فرمان تھا۔ نظریہ کے لیے انگریزی میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں یعنی پاکستان کا قیام کب ہوا، ریاست کا قیام 20ویں صدی عیسوی میں ایک برصغیر میں ایک ریاست کا قیام ہوا، اس کا نام کیا تھا، پاکستان۔ اور اس واقعے کے پیچھے ایک نظریہ کیا تھا جو وہ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ اس کے وجہ کیا تھی، کیوں پاکستان کو بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ تو وہ آگے ہم انشاءاللہ جیسے جیسے آگے جائیں گے اس چیپٹر میں ہم اس چیز پہ مکمل ڈسکس کریں گے کہ نظریہ کی جو وجہ ہے پاکستان کی جو وجہ ہے اس کے پیچھے کون سا نظریہ تھا، وجہ کیوں پیش آئی اس کے پاکستان کو ایک الگ ملک بنایا جائے۔ تو یہ اس چیپٹر میں ہم انشاءاللہ یہ پوری اس پہ جو ڈسکس کریں گے۔ تو نظریہ کے لیے انگریزی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، آئیڈیالوجی۔ تو یہ MCQs آ سکتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے نظریہ۔ لفظ نظریہ اپنی تعریف اور معانی کے لحاظ سے ابتدائی سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رہا ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی سماجی دانشور ہیں جو عقل شعور رکھنے والے، بڑے بڑے ان معاملات میں مہارت رکھنے والے، ان کی جو نظریہ کے بارے میں ہمیشہ ان میں اختلاف ہی رہا ہے۔ مختلف ادوار یہ دور کی جمع ہے، یعنی مختلف دوروں میں یا ادوار کے مکاتب فکر اور محققین نے اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، یعنی ہر ایک نے اس کی اپنے لحاظ سے تعریف کی ہے۔ معنی کے لحاظ سے نظریہ سے مراد سوچ یا مقصد ہے۔ یہ آ سکتا ہے کہ معنی کے لحاظ سے نظریہ سے مراد کیا ہے، جبکہ اصطلاحی معنی میں نظریہ کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ مختلف تعریف بیان کی ہوئی انہوں نے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کسی شے کے وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا ہے اور قائم ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، نظریہ کہلاتا ہے۔ یعنی کسی شے کو
जब हम कोई चीज़ किसी को कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, मतलब आप ये कहते हैं कि आप कोई एक चीज़ बनाना चाहते हैं या आप एक बुक लिखना चाहते हैं, तो उससे पहले जो आपके ज़हन में एक सोच आती है, फ़िक्र आती है और एक नक्शा उभरता है, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ऐसे करूंगा, तो ये तमाम चीज़ें नज़रिया कहलाती हैं इस तारीफ़ मुताबिक। नंबर 2 है किसी भी मकसद के असूल के लिए बनाया गया फ़िक्री खाका, ये नज़रिया कहलाता है। यानी कोई भी मकसद है उसको हासिल करने के लिए जो आप ज़हन में एक पूरा प्लान बनाते हैं उसको नज़रिया कहते हैं। नंबर 3 है किसी ख़ास मकसद के लिए किसी कौम की इज्तिमाई सोच का एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाना भी नज़रिया कहलाता है। यानी कोई एक कौम है तो वो किसी एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाते हैं, तमाम के तमाम लोग, उनकी सोच, इज्तिमाई सोच या वो एक बन जाती है, तो वो भी नज़रिया कहलाती है। ऐसी बात जो लोगों को मुत्तहिद करके इसके असूल की कोशिश पर आमादा कर दे, नज़रिया कहलाती है। यानी कि कोई एक बात, जैसे मुसलमानों में जब पाकिस्तान बनाना चाहा उन्होंने, तो क्या थी कि हमारा दीन इस्लाम है, हम एक अलग कौम है, तो यही बात जो थी जिसने तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करके एक कोशिश पर आमादा कर दिया कि आपने एक अलग मुल्क लेने हैं जिसमें आपने रहकर अपनी इबादत, अपने नज़रियात की आज़ादी हासिल करनी है, जैसे आपका इस्लाम कहता है वैसे आपने ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये तारीफ़ें उसकी मुख्तलिफ हैं। इनमें से अगर कोई तारीफ़ आया जाती है कि नज़रिया पाकिस्तान की, नज़रिए की लुग़वी, वो हम सोच या फ़िक्र लिखेंगे, और इस्लाही तारीफ़ आ जाती है तो उसमें हम इन 4 तारीफ़ों में से कोई भी लिख दें तो हमारा सही होगा। नज़रिया से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और तफक्कुर पर रखी गई है और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, मसलन सियासी, मुआशरती और तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई लाहे अमल बनाया गया हो। यानी कि इसमें उन्होंने जो इन तमाम तारीफ़ों का निचोड़ निकाला है कि नज़रिया से मुराद ऐसा ज़ाब्ता, कानून या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद किस पर है, फ़लसफ़ा और तफक्कुर पर रखी गई हो। इंसान के माइंड में गौर व फिक्र करके जो वो जिस चीज़ को वजूद में लाना चाहता है उस पर उसकी बुनियाद हो, और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं जैसे सियासी हैं, समाजी हैं और तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई लाहे अमल बनाया गया हो। यानी सियासी लिहाज से मुसलमानों को एक पस पुश्त डाल दिया गया, मुआशरती लिहाज से भी उनको कोई आज़ादी हासिल नहीं थी, तहज़ीबी मसाइल बहुत थे, तहज़ीब इस्लाम की एक तहज़ीब ही अलग है। ये तमाम मसाइल को हल करने के लिए जो एक नज़रिया बनाया गया था, उसको जो एक सोच, एक फ़िक्र की बुनियाद रखी गई, उसको क्या कहते हैं, नज़रिया कहते हैं। और ये किसी भी कौम का हो सकता है, पाकिस्तानी हर मुल्क किसी न किसी नज़रिए पर बनता है, तो उसमें ये आता है। अच्छा, अब 3 चीज़ें थी पाकिस्तान नज़रिया की तारीफ़, नज़रिया के माखज़ और नज़रिया के तीसरी अहमियत थी। तो हम अब नज़रिया के माखज़ स्टार्ट करते हैं। तो नज़रिया के माखज़ दर्ज ज़ैल हैं। नंबर 1 है मुश्तरका मज़हब, कॉमन रिलीजियन। मज़हब माज इबादत का मजमूआ नहीं होता, बल्कि वो किसी कौम की पूरी मुआशरती ज़िंदगी को भी मुतासर करता है। यानी कि मज़हब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इबादत उसमें, यानी हमारी इबादत ये है कि आपने नमाज़ पढ़नी है, हिंदुओं की ये है कि उन्होंने मंदिरों के सामने या अपने बुतों के सामने सर टेकना है। तो ये सिर्फ इन चीज़ों का नाम नहीं, बल्कि पूरी कौम की मुआशरती ज़िंदगी पर वो असरअंदाज होता है। तो 19वीं सदी में बरसगीर पाको हिंद में कई हिंदू तहरीकें, मसलन आर्य साम्राज्य और ब्राह्मो समाज वगैरह ने जन्म लिया। कब लिया? 19वीं सदी में। और लिया कहाँ है? बरसगीर पाको हिंद में। हिंदू तहरीकों के नाम क्या थे? आर्य समाज और ब्राह्मो समाज, ये 2 उनकी तहरीकों के नाम थे, जिनका मकसद क्या था। यानी जो आपको ये सवाल भी आ सकता है कि 19वीं सदी में ये बरसगीर में जो कई हिंदू तहरीकें थी, उनका मकसद क्या था? तो उनका मकसद था हिंदुज़म की इशाअत और मुसलमानों को नीचा दिखाना था। तो ये आपने ज़हन में रखना है। हर लाइन में जो MCQs बनते हैं आप भी साथ साथ उनको अंडरलाइन करते जाएं। आर्य समाज के बानी पंडित दयानंद सरस्वती ने तो हद कर दी थी। यानी कि इन आर्य समाज जो था ना, ये 2 थी, आर्य समाज और ब्राह्मण समाज। तो आर्य समाज का बानी कौन था? पंडित दयानंद सरस्वती। तो ये एक इनका बानी था इस आर्य समाज का। इसने शदी के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया। इसने क्या किया? यानी शदी नाम का प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया? या ये आ सकता है कि पंडित दयानंद सरस्वती ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया? तो उसका नाम क्या था? शदी ही के नाम से, जिसका मकसद गैर हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदू यानी
شدھی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا تھا، یعنی کہ شدھی ان کے نزدیک کیا ہے کہ ذہن کو پاک صاف بنانا ہوتا ہے ان کے مطابق۔ تو وہ ان کا مقصد یہ تھا، انہوں نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا جس میں جو غیر ہندو تھے تو ان کو زبردستی وہ ہندو کرتے تھے، ہندو شدھی یعنی ان کے ذہن سازی کرتے تھے کہ آپ کو پاک بنانا، ان کے مذہب کے مطابق وہ پاک بنانا چاہتے تھے۔ اور دوسرا براہمن سماج، دو سماج تھے، ایک آریہ سماج اور دوسرا براہمن سماج۔ براہمن سماج کا بانی جو تھا راجا رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا۔ تو دوسرا براہمن سماج کا جو بانی تھا وہ راجا موہن رائے تھا۔ تو اس کا مقصد کیا تھا، یہ مسلمانوں کے خلاف جو تقاریر کرتا تھا۔ کانگریسی دور حکومت کہاں سے کہاں تک رہا ہے، 1937 سے 1939 عیسوی تک، نے اپنے خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کس نے اتنی ہوا دی کہ مشکل ہوگا مسلمانوں کے لیے۔ دوسرا ایک مشترکہ سیاسی مقاصد۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کے بطور دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی۔ انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا۔ تو یہ MCQ جا سکتا ہے، کن کی آمد سے برصغیر میں جمہوریت کا تصور ابھرا، تو آپ نے کہنا انگریزوں کی آمد سے، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں لانا تھا۔ یعنی کہ جمہوریت کیا ہوتا ہے، ایک جمہوریت ہوتا ہے، ایک آمریت ہوتا ہے۔ جمہوریت یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہوتا ہے کہ ووٹنگ کے ذریعے ایک لیڈر کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور آمریت یہ ہوتا ہے کہ بادشاہانہ نظام کہ ایک بادشاہ فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، تو اس کے بعد اس کی جو جانشین ہوتا ہے یا تو اپنا کسی کو مقرر کر کے جاتا ہے، یا اس کے صاحبزادے یا اس کے جو بیٹے ہوتے ہیں اولاد میں سے وہ اس کی جگہ لیتے ہیں۔ تو یہ آمریت ہوتا ہے، اور جمہوریت ہوتا ہے ووٹنگ کے ذریعے اقتدار میں آنا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے۔ اقلیت ہوتا ہے کم ہونا، کسی قوم کا اکثریت کی نسبت اقلیت میں ہونا، کم ہونا۔ لہذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ مسلمانوں کا کیونکہ اقلیت میں تھے تو ان کا حصہ بھی حکومت میں تھوڑا تھا۔ نیا سیاسی نظام نے یہ شعور دیا تھا کہ اس کی وجہ سے مسلمان کا تشخص ابھرنے لگا۔ جو نیا سیاسی نظام آیا تو اس میں مسلمانوں کا شعور جو تھا ابھرنے لگا۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد، کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ تو یہ سوال آ سکتا ہے، انگریزوں نے برصغیر پر قبضے کے بعد کون سا جو نظام تعلیم متعارف کرایا تھا، وہ ایسا تھا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس پر مسلمانوں نے کیا رد عمل دیا، تو وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان کو سیکھنے خلاف اسلام قرار دیا۔ بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا۔ یہ سب اس ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا کہ وہ نظریہ اسلام تھا، یعنی کہ تمام نے اس کو رد کر دیا کہ ہم انگریزی نہیں سیکھیں گے، کیونکہ یہ تمام لوگوں کو جب مسلمان اکثریت اس بات پر آ گئے کہ اس نے اس نظام تعلیم کو رد کر دیا کہ ہماری زبان اردو ہے اور آپ اس کو انگریزی میں بدلنا چاہتے ہیں، اور آج کے دور میں اگر چاہیں دیکھیں تو کافی حد تک وہ انگریز جو ہے کامیاب ہو گیا کہ ہمارا اکثر سلیبس جو ہے وہ انگریزی میں لانے میں وہ کامیاب ہو گیا، اگرچہ پاکستان بننے کے بعد بھی۔ مشترکہ معاشی مقاصد یعنی کامن اکنامک آبجیکٹیوز۔ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی، پہلی جنگ آزادی کب لڑی گئی ہے، 1857 کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا۔ کیا بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا۔ مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا یہ رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا، یعنی ان کو یہ بہت دکھ تھا کہ جو جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار ہے تو ان کا رویہ مزید بھی سخت ہوتا گیا، اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا۔ مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار، تجارت کے مواقع ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا کہ نظریہ کیا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں اور ہم اسلام پر زندہ رہنے والے اور اسلام پر مار مٹنے والے ہیں۔ آگے مشترکہ ثقافتی مقاصد، کامن کلچرل آبجیکٹیوز۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ MCQ آ سکتا ہے کہ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت کون سی سرکاری زبان تھی، اردو۔
برطانوی حکومت نے جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ جب ایسا کہہ لیں کہ ہندوؤں نے جب انگریزوں کے تلوے چاٹنے شروع کیے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اردو کو ہٹا کر ہندی کو سرکاری زبان قرار دیا جائے، کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، لہذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا۔ اسلام کے قریب تصور کیا جانے کی وجہ کیا تھی کہ جس طرح اردو جو ہے یہ عموماً عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، تو اس وجہ سے یہ اسلام اور مسلمانوں کے زیادہ قریب تصور کیا جاتا تھا۔ جب ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، ہندی کس میں لکھی جاتی تھی؟ دیوناگری رسم الخط میں، لہذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا۔ ہندوؤں کو اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں اپنا تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ایک پورا ان کا افیکٹ آیا تھا پاکستان بنانے میں کہ ان کے پیچھے مقصد کیا کیا تھے، ثقافتی مقاصد تھے، تعلیمی مقاصد تھے، معاشرتی مقاصد تھے، یہ سارے تمام مقاصد مل کر پاکستان کو مسلمانوں کی سطح کو مجبور کیا کہ یہ ایک الگ ملک حاصل کریں۔ آگے نظریہ کی اہمیت، یہ اکثر شارٹ آیا تھا کہ نظریہ کی اہمیت کیا ہے، اور یہ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اقوام اس وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں۔ نظریہ انسان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ایک قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقاصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے۔ نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں نظریہ کی وجہ سے پیش آتی ہیں کہ نظریہ کی وجہ کیا ہے، کیوں ضروری ہے، امپورٹنٹ کیوں ہے، تو اس کی تمام چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ قوم کو متحد رکھتا ہے، تمام مشکلات کا حل، ایک قوم جب ایک نظریے پر متفق ہوتی ہے تو وہ کسی بھی مسئلے کا اچھے طریقے سے حل نکال سکتی ہے۔ اچھا، آگے کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ آ سکتا ہے کہ کیا نظریہ فوراً جنم لیتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کئی واقعات ہوتے ہیں جو اس بات پر مسلمانوں پر ظلم و ستم جو تھا وہ بھی ایک اس پورے جو پاکستان کا نظریہ پاکستان اس کے پیچھے ایک پورا مطلب اس کے وجود آنے کی وجہ بنا، پاکستان کے وجود آنے کی وجہ بنا کہ اس میں ظلم و ستم ہے، معاشی طرح تنگی ہے، عبادت میں تنگی ہے، یہ تمام چیزیں اس وجہ سے۔ عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں مشکلات حل اور سماجی دباؤ نظریے کو جنم دیتے ہیں اور معاشرے مشکلات کے شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں۔ جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کے حصول کا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان کو مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریے نے جنم لیا۔ اس طرح برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے اپنے سماجی و سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جب جدوجہد شروع کی تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ تھا، یعنی مسلمانوں کو یہ ایک اس پہ بڑی جو ہے نا بلیک یہ کالے ہیں جو انہوں نے ایک شروع کیا تھا امریکہ میں، انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی کہ ان کو مساوی حقوق نہیں دیے جاتے تھے، ان کو ایک اچھی شخصیت نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کے اوپر بہت ظلم کیا جاتا تھا، تو انہوں نے تمام مل کر اپنے مساوی حقوق کے لیے ایک جنگ شروع کی تھی امریکہ میں، جو یہ کامیاب ہوئے۔ اور اسی طرح پاکستان کا جو نظریہ پاکستان اس میں بھی کیا ہوا، انگریزوں اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ تھا، یعنی کہ اس رویے کی وجہ سے مسلمانوں نے آزادی کی لہر پیدا کی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے نظریہ وجود میں آیا۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریے کے پس پردہ تاریخ، روایات، رسم و رواج، مزاج، نفسیات اور مذہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ یہی عناصر کسی بھی نظریہ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ سوال آ سکتا ہے کہ کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کون سے عوامل کرتے ہیں، تو آپ نے یہ والے لکھنے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم انشاءاللہ نظریہ پاکستان کا مفہوم پڑھیں گے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بھی سوال کرنا ہے، آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔